بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف قوت شامہ۔ شامہ کا اعلیٰ بینی ہے، مگر جوف بینی کے بالائی حصے میں یہ قوت محدود ہے۔ جب بودار اشیاء کے باریک ذرے ناک کے اندر داخل ہو کر اعصاب پر ایک خاص اثر پیدا کرتے ہیں تو اس کی خبر دماغ کو پہنچتی ہے اور وہ خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتا ہے۔ کوئی بدبودار شے جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہو، اس کے وجود کا علم اور اس کی یہ صفت کہ خوشبو ہے یا بدبو، اسی قوت کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ ناک کا موقع منہ کے متصل ہے، اس لیے جو آب و طعام منہ کی راہ سے حلق میں اور حلق سے شکم میں داخل ہوتا ہے، اس کی بو کی جانچ بہت آسانی سے بلا تکلف ہو جاتی ہے۔ اگر ان دونوں میں زیادہ فصل ہوتا تو بڑی دقت پیش آتی۔ جثہ جسم، جسامت، پیچدار، چکردار، بلدار، الجھاؤ والی۔ شامہ سونگھنے کی طاقت، باصرہ دیکھنے کی طاقت، سامعہ سننے کی طاقت، لامسہ چھونے یا پکڑنے کی طاقت، ذائقہ چکھنے کی طاقت، آلہ، اوزار، پرزہ، ذریعہ۔ بینی، ناک، جوف بینی، ناک کے اندر کا خالی حصہ، بالائی، اوپر کا، محدود، گھرا ہوا، بند۔ بودار اشیاء، بدبو، خوشبو والی ہر وہ چیز جس کو ناک کی قوت شامہ محسوس و معلوم کرے۔ اعصاب، عصب کی جمع، رگیں، نسیں، پٹھے۔ آب و طعام، کھانا پینا، دقت، دشواری۔ ہمارے واسطے نہایت ضروری چیز ہوا ہے، جس کے بغیر ہم ایک دم بھی زندہ نہیں رہ سکتے، مگر اس میں نہ کوئی مزہ ہے کہ قوت ذائقہ اس کے نیک و بد کو پرکھ لے، نہ کوئی رنگ ہے کہ قوت باصرہ اس کے حسن و قبح کو محسوس کر لے۔ صرف قوت شامہ ہی اس کی برائی بھلائی کا ادراک کراتی ہے۔ اسی حکمت سے قدرت کاملہ نے ہوا کے آمد و شد کا رستہ حلق اور ناک کو بنایا ہے۔ یہی قوت ہم کو گل و ثمر اور مشک و عنبر کی خوشبو سے فیضیاب کرتی اور دل و دماغ کو راحت پہنچاتی ہے۔ یہی قوت ہم کو بول و براز اور تمام بدبودار اشیاء کی مضرت سے محفوظ رکھنے کا موقع دیتی ہے۔ جب کسی وجہ سے یہ قوت زائل ہو جاتی ہے تو بو کے لحاظ سے مشک اور لہسن میں کچھ تمیز نہیں ہوتی۔ زکام کی حالت میں جب کہ ناک کے بالائی حصے میں بلغم اور رطوبت بھر جاتی ہے اور ہوا کا گزر وہاں تک نہیں ہوتا تو بو کی تمیز دشوار ہو جاتی ہے۔